وہ بچپن سے ہی ناڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا۔ اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق آغوس ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اس کا نام گندوس بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائمز نیوز اور میں ہوں عمران نقوی۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی قبیلے نے شام کے ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں گھیر دیا۔ ارطغرل اپنے جانثاروں کے ساتھ شکار پر گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی قیدیوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو وہ قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں کے ساتھ جھڑپ میں اس نے اناتولیا پر قابض سردار تیتوش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص، اس کی بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جس کو شہزادہ نعمان بھی کہتے ہیں۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بھی سازش سے بچنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی ذہانت اور بہادری سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناتولیا کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے قبیلے پر حملہ کیا، لیکن کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں قلعے پر حملہ کر دیا اور کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ پیش آیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں ایران اور چین فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچک کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں روندتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔
قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہائمہ خاتون اور بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین نے، اس کے ماموں نے اور اس کے بھائی نے اس کی مخالفت کر دی۔ وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاؤ الدین کے کوپاباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموزاد دو درگا قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ کائی قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو ارطغرل کے بھائی نے سرداروں کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملایا اور قبیلے کا سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی گلداروں کی پشت پر سلجوق سلطنت کا نامزد کردہ گورنر سعدالدین تھا۔ سعدالدین کوپک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعدالدین کوپک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی ایک تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کی قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور 400 قبیلے کے افراد کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ پر ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا، لیکن وہ کھانے کے لیے ناکافی تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف جاویدار قبیلہ تھا، جس کے سردار جاندار کے بیٹے اورال نے اس کی مخالفت کی اور اس کے قلینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا، جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اس جاسوس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی جانثار نور گل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے اس کو قتل کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے جاویدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعدالدین کوپک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعدالدین کیونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات ماننا ضروری تھی، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاؤ الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کو دیکھا اور اس بازار میں چلا گیا۔ پھر اس بازار کے رومی، عیسائی،
تاجروں سے ارطغرل کی ایمانداری کا ذکر سنا تب وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ سعد الدین نے سلطان کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور حانلی بازار کو سلطنت میں دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی اس کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل سے متاثر ہو کر اس کو اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کوپک کو واپس بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاویدار قبیلے کا اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کے بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت، جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن یاد رہے نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپک اور چاویدار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بیگ کے ساتھ سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر بیگ کو قتل کر دیا اور قبیلے کا نیا سردار اصلاحان کے شوہر نورگل کو بنا دیا۔ اس سے نپٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی قلعے پر حملہ کر دیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کاراسار قلعہ اور حانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر جگہ چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے کے اندر اپنے بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور خود سعد الدین کوپک کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سلطان کے پاس کونیا چلا گیا۔ کونیا میں ارطغرل نے سلطان کو امیر سعد الدین کوپک کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کے کوپاباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا گیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ سلطان کو قتل کرنے کے بعد ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنال پنامی قلعے دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو علم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کے سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کوپک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گنالب بے کو اس سازشی شخص کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر اس کو قتل کیا۔ اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گنالب کو کارا چار سائی قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر گیا۔ سوغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا تھا اور یہ آزادی بھی دی تھی ساتھ کہ اگر وہ چاہے
تو ارد گرد کے علاقے بھی فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دی اور خود سوغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اوکتائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا تو وہ سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اوکتائی خان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اوکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دوران اوکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو ٹھہرایا گیا، لیکن وہ باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اوکتائی خان کے بیٹے قدم خان جو اس کا جانشین تھا اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے سوغوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کی اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوغوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام سردار، قلعہ دار اور یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امرا منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین کاؤس نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی کلیج الدین اور اس کا بھائی رکن الدین کلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا سردار ہلاکو خان بن چکا تھا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے باقیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہلاکو خان ایک ظالم ترین شخص تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سوغوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر، رکن الدین بیبرس اور چنگیز خان کے پوتے برقا خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزاء الدین کاؤس اور اس کے حامی قبیلوں کو اکٹھا کیا اور 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملوں کے دوران ارطغرل بری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن اس دوران وہ کسی طور پر بھی بزنطینیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی شورش جاری تھی، جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرولک قبیلے کو سوغوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرولک قبیلے کا سربراہ ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی اور بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا کمانڈر
ड्रागोس تھا جو ارطغرل کو سوغوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوس ایلس پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ عمرو بے کے بعد اس کا بیٹا بولات بے اس قبیلے کا سربراہ بنا۔ بولات بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ الباسطی کے نام سے ترک قبیلوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ڈراگوس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور وہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی الباسطی بولات بے کے روپ میں اور ڈرائیگوٹ سوغوت کے کلیسا میں زنگوچ کے روپ میں۔ الباسطی نے ارطغرل کے بھائی گلداروں کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ ارطغرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور ایک عظیم مقصد اس کے سامنے تھا۔ اس صورتحال میں وہ ان معمولی دشمنوں کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے 2 سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی اس کے مقابلے پر سوغوت آ گیا۔ اس نے الباسطی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بننے شروع کیے، لیکن ارطغرل ایک دفعہ پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ اس نے ڈراگوس کو بے نقاب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ الباسطی بھی جب کھل کر ارطغرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نبٹنے کے بعد مغرب میں برقہ خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ ہلاکو خان کے بھائی ایروق بوگا کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقہ خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور ایروق بوگا بھی برقہ خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقہ خان کے ساتھ مل کر منگولوں سے جنگ کی۔ اس نے برقہ خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان ظاہر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندار کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہو گیا اور بیماری سے چل بسا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اسی لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوغوت میں فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت اور فروغ اسلام کی جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمانستان میں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اسلام کے اس عظیم جنگجو، بہادر، ناڈر اور ذہین سپہ سالار کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔